یہی حال مسلمانوں کی غالب اکثریت رمضان کریم کے ساتھ بھی کرتی ہے۔ لہٰذا رمضان کریم کا آنا پھر رمضان کریم کا چلے جانا ان مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں ڈالتا، کوئی ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر پاتا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، ایک سوچنے کا معیار یہ ہوگا کہ شاید رمضان میں کوئی نقص ہو، اس میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے میرے حالات میں تبدیلی نہیں آئی، تو یہ سوچ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اس کے مقابلے میں دوسری سوچ یہ ہے کہ میں رمضان کا حق ادا نہیں کر سکا، اور یہی صحیح سوچ ہے، لیکن صرف اس سوچ پر اکتفا کرنا کہ میں رمضان کا حق ادا نہ کر سکا، اتنی شرمندگی اتنی پشیمانی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے میں رمضان کا مقدس مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہمان مہینہ آتا ہے اور میں اس کو صحیح طرح نبھا نہیں پاتا۔ بعض لوگ صرف افسوس کر کے رہ جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کو تو افسوس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں پہلے بھی 5 نمازوں کا عادی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہو سکا، پورا رمضان کا مہینہ جلوہ گر ہو کے جا چکا۔ پہلے بھی قرآن مجید فرقان حمید سے میرا تعلق نہیں جڑتا تھا، اور رمضان کریم کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس کو قرآن سے خاص تعلق و نسبت ہے، میں پہلے بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا اور رمضان آ کے چلا گیا، اور اس مقدس مہینے کے آنے اور جانے کے بعد بھی میرے اندر قرآن سے تعلق پیدا نہیں ہو سکا۔ تو کئیوں کو تو یہ افسوس بھی نہیں ہوتا، اور بعضوں کو یہ افسوس ہوتا بھی ہے تو صرف وہ افسوس تک رہ جاتے ہیں، اس کے حل کی طرف نہیں جاتے۔ اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو حل کی طرف جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہے میرے اندر کہ میں رمضان سے صحیح طرح استفادہ نہیں کر پاتا۔ میری زندگیوں کے 50 رمضان گزر گئے، میری زندگی کے 20 رمضان گزر گئے، میری زندگی کے 35 رمضان گزر گئے، لیکن رمضان کریم سے پہلے جیسے میں تھا اور رمضان کریم کے جانے کے بعد بھی میں ویسے ہی ہوں، تو ایک سوالیہ نشان ہے اپنے اوپر، اور صرف اس موقف پر غور کرنا ہے کہ میرے اندر کمی ہے جس کے نتیجے میں رمضان سے صحیح استفادہ نہ کر سکا۔